یہ وظیفہ ان سب بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی کسی مشکل، رکاوٹ یا خواہش کے پورا ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، چاہے وہ رزق ہو، اولاد، نوکری، رشتے کا مسئلہ یا دل کی کوئی چھپی دعا۔ اللہ کے اس مبارک میں وہ طاقت ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے، ہر پریشانی کو آسان بنا دیتا ہے اور بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں دل سکون پاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے دل میں کوئی تمنا نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، کوئی دعا نہ ہو جو وہ بار بار اللہ سے مانگتا نہ ہو۔ کبھی وہ رزق کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی شوہر یا بیوی کے رویے کے لیے، اور کبھی دل کے کسی چھپے درد کے لیے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے مانگتے انسان تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے شاید اللہ سن نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن میں صاف ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت 60۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ جو بندہ دل سے پکارے اس کی پکار ضرور سنی جاتی ہے، البتہ کبھی وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کچھ وقت لگتا ہے، اور کبھی اللہ اس کے بدلے کچھ بہتر عطا کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہے جو بند ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ یا فتاحو کے فیض سے ہر دعا کے قبول ہونے کی کنجی ہے۔ اس میں مبارک یا فتاحو کا معنی اور طاقت۔ یا فتاحو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ الفتاح کا مطلب ہے دروازے کھولنے والا، فیصلے کرنے والا، رکاوٹیں دور کرنے والا۔ یہ وہ صفت الہی ہے جس کے تحت اللہ اپنے بندوں کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے، مشکل فیصلے آسان کر دیتا ہے اور دلوں کی گھریں کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سورۃ الاعراف آیت 79۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ الفتاح صرف دروازے نہیں کھولتا بلکہ تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے۔ ہر مراد پانے کا روحانی تصور۔ پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی چھپی خواہش ہوتی ہے۔ کسی کے لیے روزی کا دروازہ بند ہے، کسی کے لیے اولاد کی نعمت رک گئی ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اور کوئی انصاف کا طالب ہے۔ جب بندہ اللہ کو یا فتاح کہہ کر پکارے تو وہ دراصل کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، وہ دروازے کھول دے جو میں نہیں کھول سکتا۔ یہ لفظ فتح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کامیابی، راستہ کھل جانا، مشکل آسان ہونا۔ اسی لیے جو بندہ یا فتاح کو اپنا ورد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ۔ 1. تیاری۔ باوضو ہو جائیں، دل اور نیت دونوں صاف رکھیں۔ ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں دل لگ سکے۔ 2. شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 3. پھر پڑھیں یا فتاحو کو 1100 مرتبہ۔ 4. آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 5. دعا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگیں۔ دل میں یقین رکھیں کہ آپ کی دعا ابھی قبول ہونے والی ہے۔ وظیفہ کب اور کیسے پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد یا نماز تہجد کے وقت سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا مسئلہ بہت سنگین ہو تو وہ روزانہ 7 دن یہ عمل کرے۔ عمل کے دوران خاموشی اختیار کریں اور کسی سے بات نہ کریں۔ دل میں صرف ایک ہی مراد رکھیں اور اس پر مکمل توجہ دیں۔ عمل کی نیت اور یقین۔ یاد رکھیں، وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب نیت سچی ہو اور دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کے ارادے دیکھتا ہے۔ اگر آپ ظاہری الفاظ پڑھ رہی ہیں مگر دل میں شک ہے تو وظیفہ اثر نہیں دکھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کے درمیان نور ہے۔ یعنی دعا ہی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وظیفے کے روحانی اثرات۔ جو بندہ یا فتاحو کو اپنا معمول بنا لیتا ہے
اس کی زندگی میں عجیب سکون اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بند کاروبار چلنے لگتا ہے، بند رشتے بننے لگتے ہیں، بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، بیمار صحت مند ہونے لگتا ہے، اور دل کے بوجھ خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ الفتاح ہے، سب دروازے کھولنے والا۔ تجربات اولیاء کرام۔ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس نے سچے دل سے یا فتاحو کو پڑھا، اس کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھل گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری تقدیر تمہارے خلاف فیصلہ کرے تو یا فتاحو کہہ کر پکارو، اللہ تقدیر کو بدل دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگان دین روزانہ فجر کے بعد 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھنے کا معمول رکھتے تھے۔ دعائیں قبول ہونے کی نشانیاں۔ اگر آپ یہ وظیفہ دل سے کرتی ہیں تو چند دنوں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ کاموں میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی، جن راستوں پر رکاوٹ تھی وہ کھلنے لگیں گے، دل سے عجیب سا بوجھ اترنے لگے گا، لوگوں کا رویہ نرم پڑ جائے گا۔ وہ دعائیں جو سالوں سے رکی گیں ان کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ یہ سب یا فتاحو کی برکت ہے۔ عمل کے دوران ضروری احتیاطیں۔ دوران عمل کسی سے بحث یا غصہ نہ کریں۔ جھوٹ، غیبت اور حسد سے پرہیز کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں اور رزق حلال کھائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کسی دن آپ سے عمل رہ جائے تو اگلے دن 2 گنا کر لیں۔ عمل کے ساتھ عمل نیک۔ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ اسے کامیاب بنانے کے لیے اپنے عمل کو بھی بہتر بنائیں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو معاف کریں، کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دل صاف کرنے والوں کی دعائیں جلد سنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حقیقت، کبھی کبھی ہماری مراد دیر سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ دیر دراصل خیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت جب دعا پوری ہوتی ہے انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اختتامی دعا۔ یا اللہ، تو الفتاح ہے، وہ ذات جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ یا اللہ، میرے لیے وہ سب دروازے کھول دے جو میرے لیے بند ہیں۔ میری ہر مراد پوری فرما، میری تقدیر کو میرے حق میں بہتر بنا، میرے دل میں یقین پیدا کر دے، اور میری زندگی کو آسانیوں اور رحمتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ اگر آپ روزانہ یقین اور صبر کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں تو آپ کی ہر دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ جو دروازہ بند ہے وہ کھل جائے گا، جو چیز چھن گئی ہے وہ واپس مل جائے گی، اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔